پلے گروپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، والد صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ اچھا حیدر، کتنے سال کی ہو آپ؟ 4 سال کا۔ شاباش شاباش۔ اچھا ہمارے اگر استاد کچھ پڑھیں آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ یاسین سے سنائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ احسنتم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ احسن، صدق اللہ۔ حیدر بہت ماشاءاللہ۔ مجھے پھر روکنا مشکل ہے میرا خیال ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ سلطان کی نشانی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں حیدر، کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 5۔ 5 کیا ہیں؟ ہاں میرے خیال سے آپ کو ساتھ آنا پڑے گا۔ ادھر آئیے، آئیے جی، آئیے، آپ ساتھ آ جائیں جی۔ اب آپ 2 بہنیں ہیں۔ ہاں 2 بہنیں ہیں۔ آپ کا کون سا نمبر ہے بھائیوں میں؟ چوتھا نمبر ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ان کے والد کا بھی میں بتاتا چلوں کہ والد جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ خود قاری ہیں اور بیٹے کی تربیت اس طرح سے کی ہے، تو ظاہراً ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ ایک آپ کہیں کہ ایک ہم کے درس کا مقام ہے، سیکھنے کا مقام ہے۔ بہت اچھی بات، کہ حقوق اولاد ہے، اولاد کے حقوق ہیں۔ ہم اکثر والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق ہیں، والدین کی خدمت کی جائے، لیکن ہماری روایات میں اسلام میں اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق جو روایات میں وہ یہ کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس کے بعد جو حق کہا گیا ہے تربیت، اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے خصوصی اور امپورٹنٹ حق ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن کی تعلیم، یعنی یہ قرآن کی تعلیم والدین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو پڑھائیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر ہم میرا خیال ہے کہ مسائل جو دیکھتے ہیں اولاد میں وہ اس وجہ سے ہے کہ والدین اپنے حقوق جو اولاد کے وہ فرائض انجام نہیں دیتے، لیکن بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے تمام حقوق کو انجام دے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد کہتے ہیں، واقعاً آپ نے جو کام کیا ہے۔ اچھا ہم آپ سے بھی آیت جو ہے وہ کچھ سننا چاہیں گے، کیونکہ ظاہر آپ بھی ماشاءاللہ قاری ہیں۔ اب بہرحال آپ 26 سال سے اوپر ہیں، اسی لیے آپ مقابلے میں تو نہیں آ سکے، لیکن تبرکاً ایک آیت اگر آپ ہمیں سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا جی اوور ٹو ججز۔ بسم اللہ۔ سادات کرام سے شروع کرتے ہیں۔ مقدم سادات 25 صورتیں حفظ کی ہیں اور کافی آیات آتی ہیں، اور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حیدر عباس فل آف کانفیڈنس ہے، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگلے آنے والے سیزنز میں یہ قرات کا سلطان بن کے دکھائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی کیفی صاحب؟ بہت خوب جی، ماشاءاللہ۔ اس ایج میں بچے کا اتنے اعتماد کے ساتھ پڑھنا جی، اور مناسب تلفظ کے حوالے سے والد صاحب کی بھی محنت ہے اور بچے کا شوق، ماشاءاللہ جی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب جی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، خصوصاً انہوں نے جب سورہ کافرون کو جو ہے نہاون میں شروع کیا جی، اور اینڈ رست پہ کیا،
اور بہت ان کا اپنا اچھا انداز تھا. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ اسی انداز پہ اس بچے کو بھی انشاءاللہ تربیت کریں گے تو اور بہت بہتر اور انشاءاللہ. یہاں پہ ایک بات ضروری ہے ہمیں یاد رکھنا کہ والد تو اپنی جگہ محنت ماں کی بھی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل اگر بالکل. گھر میں ماں وقت نہ دے اور جس طرح سے تربیت بہرحال ایک لقمے کا ایک اثر ہوتا ہے, ایسے تو ہم یہاں پہ اپنے اس دیس کی ماؤں کو سلام کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں. اب حیدر یہ بتائیں کہ کیا بننا چاہتے ہیں جب بڑے ہوں گے؟ काई قاری بنیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے سال آپ نے دوبارہ آنا ہے ہمارے پاس اور اچھی تیاری کے ساتھ, اور جتنے بھی بڑے بڑے قراء ہیں ان کو انشاءاللہ آپ ہرا کے قرات کا سلطان بنیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اپنے ننھے قاری کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک ننھی سی بریک کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کو ضیافت الہی کے اس مہینے میں اس قرآنی دسترخوان پر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کے سامنے لائیں گے قرات کا سلطان, وہ آواز جسے ہم کہہ سکیں قرات کا سلطان. اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے نایاب ججز ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے قاری سید خالد حمید کاظمی الازہری صاحب جو کہ وائس پرنسپل ہے منہاج انسٹیٹیوٹ آف قرات و تحفیظ القرآن. آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں تجوید و قرات کے اور استاذ المقامات الصوتیہ والموسیقیہ. آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں پروفیسر قاری ذکی اللہ کیفی صاحب جو کہ پرنسپل جامعہ صفا ہیں, صدر مدرس شعبہ تجوید و قراءات جامعہ اشرفیہ, اور ہمارے آخری جج پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل ایمانی صاحب ہیں جو کہ پی ایچ ڈی ہیں علوم و فنون قراءت میں. آپ کے پاس اجازت الاقراء والقراءت بروایت حفص عاصم ہے اور آپ پرنسپل ہیں حسینیہ قراءت کالج کے. میں یہاں پر بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ جب ہم کہتے ہیں اجازت الاقراء والقراءت, اس سے مراد یہ ہے کہ سینہ بسینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اصحاب اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اجازت دی جاتی ہے اس قاری کو جو کہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ اب حفص عاصم کی قراءت کو پڑھ بھی سکے اور اس کے آگے اس کو اجرا کر سکے یا کسی قرآن کی تصحیح کر سکے. ہم بلا کسی تاخیر کے بلانا چاہتے ہیں اپنے سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ کو. ہمارے ننھے کنٹیسٹنٹ جو ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی عمر 4 سال ہے. ہم نے آپ کو اسلام آباد سے ڈھونڈا جو کہ پاکستان کا پائے تخت ہے, پاکستان کا کیپٹل ہے, پاکستان کے دارالخلافہ سے 4 سالہ ننھا قاری جو حقیقتاً قرات کا سلطان ہے, حیدر عباس. آؤ بیٹا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر عباس جو کہ اسلام آباد سے آئے ہیں. یہ ہمارے آڈیشنز کے دوران سب سے ننھے قاری ہمارے ساتھ تھے. پلے گروپ میں کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ, اور ججی صاحبان کو میں بتاتا چلوں کہ حیدر عباس بہت ہی کانفیڈنٹ طریقے سے اس نے ماشاءاللہ ہمیں قرات اس وقت سنائی, اور ظاہر ہے ہم سب کے دل انہوں نے جیت لیے